اسکرین کے اندر آنا چاہیے. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وقال وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا عن قراءة النبي صلی اللہ علیہ وسلم عن يعلى أنه سأل ام سلمة عن قراءة النبي صلی اللہ علیہ وسلم فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. محترم حاضرین مجلس، ہمارا آج کا موضوع ہے نماز میں خشوع و خضوع. خشوع 3 حروف سے مل کر بنا ہے، خا شین عین خشع، اور خضوع بھی 3 حروف سے بنا ہے، خا ضاد عین خضع. تو آج کی اس تقریر میں ہم ایک تو اس بات پر بات کریں گے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، پھر نماز کے فوائد کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، اور نماز سے کیا چاہا جا رہا ہے، کیا چاہا جاتا ہے. اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے کہ خشوع و خضوع کیا ہے، اور پھر اس پر بھی بات ہوگی کہ خشوع و خضوع نماز میں کیسے پیدا کیا جائے. چند حدیثیں آپ حضرات کے سامنے اہمیت کے تعلق سے عرض کروں گا. نماز کی اہمیت کے تعلق سے، نماز میں خشوع و خضوع کی اہمیت. حضرت ابو عبداللہ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو پورے طریقے پر رکوع نہیں کرتا اور سجدے میں ٹھونگے مارتا ہے، اس بھوکے شخص کی سی ہے جو 1-2 کھجوریں کھائے جس سے اس کی بھوک دور نہیں ہوتی. اسی طرح ایسی نماز کسی کام نہیں آتی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت میں سب سے پہلے خشوع اٹھایا جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں امت میں ایک بھی خشوع والا نہ ملے گا. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کی طرف دیکھتے ہی نہیں جو رکوع اور سجدے کے درمیان یعنی قوما میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کرے، یعنی جب رکوع سے اٹھے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اپنی کمر سیدھی نہ کرے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ ارشاد فرمایا یہ شیطان کا آدمی کی نماز میں سے اچک لینا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اوپر کی اوپر ہی رہ جائیں گی۔ آسمان کی طرف اٹھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل آسمان نظر ہی آ جائے، یعنی سجدے کی طرف جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں دیکھنے کے بجائے آدمی اوپر دیکھے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اور وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک صاحب آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی، اچھی طرح سے اطمینان سے نماز نہیں پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کو لوٹایا۔ پھر ان صاحب نے کہا کہ مجھے تو ایسا ہی پڑھنا آتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر نماز دکھائی۔ تو اس حدیث کی بنا پر بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اطمینان سے نماز اگر نہ پڑھی جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نماز ہو تو جائے گی، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن نماز کے جو فوائد ہیں اور جو مقاصد ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے، اور جس قدر ثواب ملنا چاہیے وہ ثواب اور وہ اجر نہیں ملے گا۔ تو ان احادیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو جو نماز خشوع اور خضوع سے پڑھی جائے اس کے تعلق سے احادیث میں بہت فضیلت بیان کی گئی ہے، اس پر بڑا اجر ہے، وہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، اور اس کے ذریعے آدمی کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہ جنت میں داخلے کا سبب ہوتی ہے۔ اور جو نماز غفلت سے پڑھی جائے، جس میں اطمینان نہ ہو، خشوع و خضوع نہ ہو اور دھیان نہ ہو اللہ کا، تو وہ نماز حدیث کے مطابق آدمی کے منہ پر مار دی جاتی ہے اور وہ نماز قبول نہیں ہوتی، وہ نماز اپنے فائدے نہیں دے پاتی ہے۔ تو یہ بات ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ خشوع و خضوع سے خالی نماز وہ ہماری زندگی پر کوئی گہرا اثر نہیں ڈالتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی نماز پسند ہے جس میں خشوع و خضوع ہو۔ تو اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ چنانچہ 18ویں پارے میں سورۃ المومنون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں تو ان میں سے ایک صفت تو یہ ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو کہ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو نماز پڑھتے ہیں، اور پھر چند اور صفات بیان فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ضائع ہونے سے بچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ یہ لوگ ایسے لوگ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا کہ اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے اطمینان سے کھڑے ہوا کرو، بہت ہی سکون سے کھڑے ہوا کرو۔ وقوموا للہ قانتین،
اللہ کے لیے بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہوا کرو۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کرے۔ اس کی مدد کے بغیر ہم اپنے کسی بھی مقصد کو پا نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے اور کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے مدد کے بغیر ہم 2 قدم زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پل پل پر ہم اس کی مدد کے محتاج ہیں، ہر پل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز کا بڑا اہم کردار ہے اللہ کی مدد حاصل کرنے میں۔ یعنی آدمی نماز سے غافل ہو اور وہ اپنی نمازوں کی فکر نہ کرے، اپنی نماز کو حقیقی معنوں میں نماز نہ بنائے اور پھر وہ یہ تمنا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ نماز ہماری ایسی ہو جو ہمیں فحشاء سے اور منکرات سے روک دے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روک دیتی ہے فحشاء سے اور منکر سے۔ فحشاء کہتے ہیں ایسی برائیاں جن کے تعلق سے دلیل شرعی موجود ہو، قرآن اور حدیث میں جن کو برائی کہا گیا ہو۔ اور منکر کہتے ہیں کہ ہر وہ برائی جس کو عقل سلیم قبول نہ کرے، ہر کامن سینس رکھنے والا آدمی اس کو برا سمجھتا ہے۔ تو ان تمام برائیوں سے نماز روک دیتی ہے۔ اب اگر کسی شخص کو اس کی نماز فحشاء سے اور منکر سے نہیں روک پا رہی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نماز میں کمی ہے۔ پھر یہ کہ نماز کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ نماز سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے، اللہ یاد آتا ہے، اور جب اللہ یاد آتا ہے تو یہ بات بھی یاد آتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں یاد آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ آدمی نماز پڑھ جائے اور اس کو خدا یاد نہ آئے، یہ کیسی نماز ہے؟ نماز سے بہت ساری برائیاں بھی دور ہو جاتی ہیں، جیسا کہ ایک جگہ فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، کہ نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر اور رات کے ایک حصے میں۔ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، کہ بھلائیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں نماز سے۔ پھر یہ بات بھی قرآن سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اگر دل میں خشوع نہیں ہوگا تو نماز پڑھنا بھاری معلوم ہوگا، اور جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے ان کے لیے نماز پڑھنا بھاری نہیں ہوتا۔ جیسا کہ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ نماز پڑھنا یہ بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں مگر خاشعین پر بھاری نہیں۔ پھر خشوع میں یہ بات بھی شامل ہے کہ فکر آخرت، اللہ کے سامنے حاضر ہونے اور جواب دہی کا احساس۔ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کہ یہ جو خشوع اختیار کرنے والے ہوتے ہیں انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اس کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ خشوع خضوع کیا ہے۔ تو خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا کرنے کے لیے ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اور اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے اختیارات کیا ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں
معلوم ہونا چاہیے. اس سے مدد ملے گی اس بات میں کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو اللہ کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہوگی. مثال کے طور پر میرے سامنے کلیکٹر ہو اور مجھے کسی نے بتایا نہ ہو کہ یہ کلیکٹر صاحب ہیں، تو میں بالکل عام لوگوں کی طرح میرا بیہیویئر ہوگا ان کے ساتھ اور ویسے ہی بات کروں گا. لیکن جیسے ہی مجھے بتایا جائے گا کہ یہ کلیکٹر صاحب ہیں تو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو درست کروں گا، اپنی بیٹھک کو درست کروں گا، اپنے کھڑے ہونے کے انداز کو، اپنے کپڑوں کو بھی ٹھیک ٹھاک کروں گا، زیادہ ادھر ہاتھ پیر بھی نہیں چلاؤں گا. بلکہ اگر کھجلی چل رہی ہوگی کہیں پر تو کوشش یہ ہوگی کہ باہر نکل کے کھجال لیں گے، ابھی کنٹرول کرو. تو یہ تو ایک مثال دی. صرف یہ معلوم ہونے پر، جب تک معلوم ہوا تب ہوا نا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات اگر ہمارے ذہن میں ہوں کہ وہ الغفار ہے، وہ القہار ہے، وہ الجبار ہے، وہ التواب ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، تو عظمت کا احساس جب ہوگا تو ہمارے کھڑے ہونے کا انداز الگ ہوگا. اور پھر خوف بھی ہوگا کہ بھائی اگر کچھ ہم نے ایسی، پھر وہی ہم مثال دے سکتے ہیں کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی بڑے عہدے کا شخص ہو تو ہم کو خوف بھی ہوتا ہے کہ زیادہ اگر میں ہلوں گا اور مٹکوں گا یا کچھ ایسا کام کروں گا تو مجھے ڈانٹ بھی پڑ سکتی ہے کہ تمہیں کھڑے ہونے کی تمیز نہیں ہے. تو خوف بھی ہو. اعضاء میں سکون ہو. اس میں ایک ظاہری طور پر یہ ہے کہ ہماری نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو. جس جگہ ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں پر ہماری نگاہیں ہیں قیام کی حالت میں، اور رکوع کی حالت میں ہماری نگاہیں ہوں دونوں پیروں کے انگوٹھوں کے درمیان یا دونوں پیروں کے درمیان ہماری نگاہیں ہوں. پھر سجدے میں ہماری نگاہ ناک پر ہو اور قعدے کی حالت میں گود میں ہو. تو اس سے بھی مدد ملے گی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے میں. عاجزی ہو. جب ہم اپنی ضرورت کسی بڑے آدمی کے پاس لے کر جاتے ہیں تو عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، بے بسی کا اظہار کرتے ہیں. تو عاجزی ہو، سکون ہو، مسکنت اور بے چارگی ہو، تضرع ہو، گڑ گڑانا ہو، تخشع ہو اور تساکن ہو. اب میں حدیث کے چند الفاظ جو مختلف احادیث میں آئے ہیں خشوع خضوع کے تعلق سے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حدیثوں میں سے ہم نے یہ الفاظ جن کا تعلق خشوع سے ہے وہ ہم نے پک کیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَعْلَمُ مَا يَقُولُ، اسے معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو کم از کم آدمی، یعنی ایک بہت ہی ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں. اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ آئے. اپنے دل اور اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ رہیں. پہلے جو ہم نے بتایا اس کے الفاظ لا يحدث فیہما نفسہ، اور فرمایا یقبل بقلبہ ووجہہ، دل اور چہرے کے ساتھ متوجہ رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو کیفیت بیان کی گئی ہے، عزیر کا عزیر الرحا من البکائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی کی سی آواز آتی تھی رونے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمازیں ہوتی تھیں وہ طول القنوت، لمبا قیام ہوتا تھا، لمبا سجدہ ہوتا تھا.
اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ فلا یمسح الحصا، کنکریاں نہ ہٹائے وہ۔ ابتداء اسلام میں صفوں کی جگہ پر کنکریاں بچھائی جاتی تھیں، بعض کنکریاں چبھنے والی ہوتی تھیں تو آدمی سجدے میں جاتے وقت ان کو درست کرتا تھا، تو اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو ایسی کوئی چیزیں ہوتی نہیں ہیں مسجد میں، مگر پھر بھی اگر آدمی بے توجہی کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ تو بہت سے لوگ داڑھی کھجلاتے ہیں یا یہ کہ اپنے کرتے کو درست کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اذا رکع فرج اصابعہ، کہ جب رکوع کرے تو انگلیاں جو ہیں کشادہ رہیں۔ یہ ساری چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، ورنہ کوئی صاحب ماڈرن قسم کے یہ کہنے لگے کہ ارے اصل چیز تو یہ ہے کہ بس اللہ کی طرف دھیان ہو سکتا ہے کوئی صاحب جذبات میں آ کے کہہ دیں۔ ایک ایک تفصیل حدیث میں موجود ہے کہ اذا رکع فرج اصابعہ، کہ انگلیاں کشادہ رہیں، واذا سجد ضم اصابعہ، کہ جب سجدہ کرے تو انگلیاں مل جائیں، انگلیاں ملی ہوئی ہونا چاہیے۔ پھر یہ کہ ہر رکن کی دعائیں اگر یاد ہوں، یہ اس کیٹیگری میں چلی جائے گی جو ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ تو آخر میں بھی ہم کچھ باتیں کہیں گے، تو اس کے تعلق سے کچھ باتیں ابھی ہم کہہ دیتے ہیں۔ اگر آدمی کو ہر رکن کی دعائیں یاد بھی ہوں اور پڑھے بھی، تو پھر وہ جو ہر رکن کے درمیان اطمینان والی جو بات ہے تو وہ پوری ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم 2 سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھنے کی عادت بنا لیں، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، وارحمنی اور مجھ پر رحم فرمائیے، واہدنی اور مجھے ہدایت دے دیجئے، واجبرنی اور میری شکستہ حالی دور فرما دیجئے، وعافنی اور مجھے عافیت بخش دیجئے، وارزقنی اور مجھے روزی رزق عطا فرمائیے۔ اگر یہ دعائیں ہم پڑھنے کی، ظاہر سی بات ہے کہ جب تک آدمی یہ دعا پڑھ نہیں لے گا تو دوسرا سجدہ نہیں کرے گا، تو خود بخود ہو گیا اطمینان۔ پھر جب ہم رکوع سے اٹھیں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ تو پڑھتے ہی ہیں، اس کے بعد اگر ہم پڑھ لیں یہ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب آپ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، یہ بھی پڑھ لیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود بخود اطمینان حاصل ہو جائے گا، جلدی جو نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو کسی صاحب نے رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ پورا پڑھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز کے بعد کہ کون صاحب تھے جنہوں نے یہ پڑھا تھا؟ فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے جھگڑ رہے ہیں کہ یہ کلمات کو ہم لے جائیں گے آسمان کی طرف، ہم لے جائیں گے، فرشتے جھگڑ رہے تھے کہ میں لے جاؤں گا۔ اور اسی طرح سے اگر ہم نفل نمازیں جب پڑھتے ہیں تو صرف سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اور بھی جو مسنون دعائیں ہیں وہ بھی ہم کو پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ ایک روایت پڑھی تھی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسی ہوتی تھی نماز میں، تو آپ نے فرمایا کہ بہت ہی صاف ہوتی تھی اور واضح ہوتی تھی، ہر حرف صاف پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے ہانڈی کے پکنے کی آواز ہوتی ہے، ایسی آواز آپ کی نکل رہی تھی، یعنی جب آدمی روتا ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے رونے کو تو کھچ کی سی آواز نکلتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے جو کہ بہت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک
پر ورم آ جاتا تھا یا آپ کی پنڈلیوں پر ورم آ جاتا تھا تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ اتنا زیادہ لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ نماز کے وقت آپ کے چہرے کا رنگ بدل جایا کرتا تھا اور بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، تو آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ اس وقت فرماتے تھے کہ اس امانت کو اٹھانے کا وقت آ گیا ہے جس کو آسمان و زمین نہ اٹھا سکے، اور پہاڑ جس کو اٹھانے پر عاجز آ گئے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پورا کر سکوں گا یا نہیں۔ اب رہی بات یہ کہ نماز میں خشوع اور خضوع کیسے پیدا کیا جائے، تو پچھلی گفتگو سے بہت ساری باتیں واضح ہو گئی ہیں، چند باتیں عرض کر کے ہم اپنی بات ختم کریں گے، اور بھی اس میں باتیں شامل کی جا سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ تو یقین دل میں ہو ہی کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی کو احسان کہا گیا ہے حدیث میں، یہ احسان ہے کہ نماز اس طرح پڑھی جائے کہ گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ جب ایگزام دیتا ہے اور جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ انویجیلیٹر جو ہے نگراں، امتحان کا جو نگراں ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ کچھ غلطی کرنے سے بچتا ہے۔ یعنی اگر اسٹوڈنٹ کچھ نقل بھی کرنا چاہ رہا ہے تو وہ برابر یہ دیکھتا رہتا ہے کہ نگراں مجھے دیکھ تو نہیں رہے، اور جب اس کو جیسے ہی احساس ہوتا ہے کہ نگراں مجھے دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنی پرچی چھپا لیتا ہے۔ تو یہ اگر احساس پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو نماز میں انشاءاللہ خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی نماز پڑھو جیسے کہ رخصت ہو جانے والا شخص نماز پڑھتا ہے، گویا کہ یہ سمجھو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، ایک شخص کو پھانسی دی جانے والی ہو اور اس سے کہا جائے کہ تم 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، تو کیا اس کا انداز ہوگا نماز پڑھنے کا، وہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھیں، نماز میں نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک جو کچھ بھی ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہم اتنی مرتبہ پڑھیں، میں رٹنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہم اپنی عادت بنا لیں کہ اس کا ترجمہ ہم اتنی مرتبہ پڑھیں کہ وہ پھر ہمارے ذہن میں آنے لگے۔ عام طور پر جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں یا امام صاحب پڑھتے ہیں ان صورتوں کا ترجمہ خوب پڑھا کریں، پھر جو کلمات اور جو دعائیں اور جو اذکار نماز میں پڑھے جاتے ہیں ان کو بھی خوب پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ترجمہ ہمارے ذہن میں آنے لگے، تو پھر انشاءاللہ اس کا اثر ہماری نمازوں پر نظر آئے گا۔ اور عربی زبان سیکھنے کی کوشش کریں، عربی زبان اگر ہم سیکھ لیں گے تو پھر ترجمہ بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، معانی پر غور کریں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم جیسا کہ پہلے بات آئی جو کلمات قرآن ہیں، جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں الفاظ ہی پر کم از کم دھیان ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے خشوع و خضوع کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو اس بات کی توفیق نصیب فرمائے کہ وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کے تعلق سے یا اس عنوان کے تعلق سے کوئی سوال ذہن میں ہو یا کوئی بات سمجھنے سے خاص کے درمیان ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ خشوع و خضوع کے جو دو الفاظ الگ الگ ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو
دونوں قریب معنی، دونوں کے معنی قریب ہی ہیں. فزع کے معنی جھکنا ہوتا ہے، جھکنا، اور خشع کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، جہاں تک مجھے معلوم ہے. یہ عام طور پہ الحمدللہ بہت لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ نماز میں تاثیر پیدا ہو، اور وہ جتنا بھی جیسا بھی آیتوں میں ترجمہ نہیں یاد ہے، لیکن وہ تاثیر نہیں آ پاتی ہے. وہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ سمجھ لے کہ صاحب آخری نماز ہے یہ، مطلب کسی کو نہیں معلوم کہ وقت کب آخر ہونا ہے. ہو سکتا ہے یہ آخر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. کیوں نہ ہر نماز کو ایسا پڑھا جائے، پتہ نہیں زندگی نے وفا کی نہیں کی، اگلی نماز تک ہم بچیں گے نہیں بچیں گے کیا. تو یہ جو موت کی یاد ہے وہ بڑا اثر ڈالتی ہے آدمی کے خیالات کے اوپر، آدمی کی سوچ کے. صحابہ کرام کو بھی یہ عمل تھا کہ موت کو بڑا یاد رکھتے تھے، بڑا مطلب کا خیال رکھتے تھے کہ بلالم اب میں اگلا لمحے نہ ہوں گی. ایک صحابی بارے ہوتا ہے، انہوں نے گھر میں قبر بنا کے رکھی ہوئی تھی اور اس میں لیٹ جایا کرتے تھے. عملاً مطلب شاید کچھ آپ اس کی تصدیق فرمائیں گے ایسا کچھ آپ کے ذہن میں بارہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنے کی خاطر وہ اس میں لیٹتے تھے. پھر کیا ہے، ایک میرا سوال تھا مولانا، یہ مسلمانوں میں کئی مسلک پائے جاتے ہیں، حالانکہ جماعت کے اندر تو مولانا نے اس تعلق سے بہت وضاحت سے یہ بات فرما دی ہے کہ جو جس مسلک کا ہے آپ اس بحث میں مت پڑھیے، ہم بھی نہیں پڑھتے. لیکن سوال یہ ہے کہ آج کل اہل حدیث کی شاید تبلیغ اور زیادہ ہو رہی ہے، تو نوجوان جو ہے زیادہ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو ایک تو وہ جو ہے یوں پیر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اتنی دور. اب مان لو میں بھی ان کے پیر سے پیر چپکا کے بالکل کھڑا ہو جاؤں اور دوسرا پیر میرا وہاں ہو، تو وہ جو کندھے سے کندھا ملنا چاہیے وہ تو ملے گا نہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میرے سائڈ میں کوئی اہل حدیث اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس سائڈ ہے وہ یا ادھر ہے، تو وہ انگلی کو یوں کرا کرتا ہے، میرا ذہن بھٹکتا ہے. نماز سے میرا ذہن اس کی انگلی کی طرف پتہ نہیں کیوں چلا جاتا ہے، وہ بس عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. کیا کیا جائے، اس کا کیا علاج ہے؟ کیونکہ ہم اس طریقے سے مانوس نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں، اگر ایک مسجد میں سبھی حضرات اہل حدیث مسلک رکھنے والے ہوں تو پھر اتنی دقت نہ ہو. ہم لوگ چونکہ اس طریقے سے مانوس نہیں ہیں اور اکا دکا لوگ ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے دھیان تو ڈسٹرب ہوگا. سب کا ہوتا ہے، میرا بھی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم میرے بغل والا شخص اگر بار بار اس طرح انگلی کرے گا اس میں تشہد